إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی شکر گزاری واجب ہے. یہ عبادت ہے، تقویٰ ہے. یہ تقویٰ کا ایک لازمی تقاضا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر گزار رہے جو نعمتیں اللہ نے اس کو عطا کی ہے، چاہے وہ جان و مال کی نعمت ہو، بیوی اور اولاد کی نعمت ہو، ملازمت یا کاروبار کی نعمت ہو، مکان اور جائیداد کی نعمت ہو. جس کے اوپر جو نعمت اللہ نے فرمائی ہے اس پر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار رہے. یہ عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ نعمتوں میں اضافے کا بھی سبب ہے. شکر گزاری سے نہ صرف یہ کہ نعمتیں باقی رہتی ہیں بلکہ اللہ ان میں اضافہ فرماتا ہے. میں نے جو ابھی آیت سورہ ابراہیم کی آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ کہتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تیرے رب نے اعلان کر دیا ہے. یہ تیرے رب کا کھلا ہوا اعلان ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار رہے تو ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں اضافہ کرے گا. اور اگر تم نے ناشکری کی، نعمت کا مس یوز کیا، غلط استعمال کیا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کی تو اللہ فرماتا ہے یقیناً میرا عذاب بھی البتہ بڑا سخت ہے. یعنی چیتاونی ہے اس کے اندر کہ وہ تمہیں نعمتوں سے محروم کر دے گا. عبادت کے ساتھ ساتھ عبادت کی قسموں سے ایک قسم جیسا کہ میں نے عرض کیا شکر گزاری بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. میرے بندو مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ کو یاد کرو، ذکر و اذکار کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو جو اللہ کا کلام ہے، نمازوں کی پابندی کرو. یہ بہترین ذکر ہے. اللہ سے رشتہ استوار کرنے کی بہترین تدبیر ہے. اللہ سے ہم کلامی اور مناجات کا شرف حاصل ہوتا ہے بندے کو جب وہ نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے. جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے اور سجدے کی دعائیں اللہ تعالیٰ زیادہ قبول کرتا ہے. اپنے جی میں اللہ کو یاد کرو. حدیث ہے کہ اللہ تم کو اپنے جی میں یاد کرے گا.
اور باجماعت یاد کرو، دروس میں شریک رہو، واعظ و بیان میں شریک رہو، خطبوں میں شریک رہو، نمازوں میں شریک رہو، جماعت سے نماز ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہترین جماعت پہ فرشتوں کے درمیان تمہیں یاد کرے گا۔ فاذکرونی اذکرکم، اللہ کہتا ہے مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جیسی تمہاری عبادت ہوگی ویسا ہماری طرف سے جزا اور بدلہ ملے گا۔ واشکروا لی ولا تکفرون، اور میری شکر گزاری کرو، ناشکری مت کرو، نافرمانی مت کرو۔ اللہ اکبر، یہ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے شکر گزاری کرنے کا۔ اللہ کے حکم کی بجا آوری ہم پر واجب ہے۔ انبیاء اور صالحین کی جماعتوں کو دیکھیے کس قدر شکر گزار ہوا کرتے تھے۔ حضرات انبیاء کرام کا ذکر قرآن مجید میں آیا۔ قرآن پڑھیے، قرآن سے رشتہ جوڑیے اپنا، قرآن کی تلاوت کیجیے، معنی مطلب کے ساتھ پڑھیے۔ حضرت موسیٰ کلیم الرحمن جن سے ڈائریکٹ اللہ نے کلام کیا ہے، اور یہ شرف اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بھی بخشا۔ آدم کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے بھی کلام کیا، اور جب جنتی لباس اتر گئے تو بھی اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معراج کی شب میں اللہ نے کلام کیا۔ لیکن مشہور ہے کہ اللہ نے جس شخص سے کلام کیا ہے جو کلیم اللہ ہے، کلیم الرحمن ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ کہتا فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، جو میں نے تم کو دیا ہے، جو توریت کی شکل میں ایک اہم عظیم کتاب عطا کی ہے، اس کو لو، پکڑو، اس پر عمل کرو، وکن من الشاکرین، اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہے اور ان کو حکم دیا ہے اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ اے داؤد اور اے داؤد کے بچوں، اللہ کی شکر گزاری کرو۔ اللہ کے بندوں میں شکر گزار بندے تھوڑے ہوتے ہیں، اکثریت ناشکروں کی ہوتی ہے۔ شکر گزار بندے اللہ کے ہر زمانے میں تھوڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں۔ حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو اللہ نے ایسی حکومت عطا فرمائی کہ نہ ان سے پہلے کسی کو وہ حکومت عطا فرمائی، نہ بعد میں کسی کو حکومت عطا فرمائی، اور قیامت تک کسی کی ایسی حکومت نہیں ہوگی۔ چرند پرند سب پر ان کی حکومت تھی۔ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ نکلے تو ایک چوٹی نے، یا چوٹی کی سردار تھی، اس نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، تو وہ بھاگتی ہوئی گئی۔ اب چوٹیوں سے کہا چوٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ سورہ نمل میں پڑھیے، اے چوٹیوں بل میں داخل ہو جاؤ، ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے شعوری میں حضرت سلیمان کا لشکر تم کو روت ڈالے۔ اور یہ جو بات کہہ رہی ہے چوٹی اپنی چوٹیوں سے، اس کو حضرت سلیمان سن رہے۔ اور اللہ نے جو ان کی شان بلند کیا، جو حکومت عطا فرمائی کہ جانوروں کی بولی تک کو وہ سمجھتے تھے، چرند پرند کی بولی سمجھتے تھے، اس نعمت کو پا کر کے انہوں نے فتبسم ضاحکا، مسکرائے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور شکریہ کے کلمات دہرا رہے ہیں۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کی شکر گزاری کروں جو تو نے مجھ پر کی ہے اور میرے باپ پر کی، اور میرے باپ پر کی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان فرمائی ہے۔ سورہ ابراہیم میں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ حضرت ابراہیم ایک امت تھے، ایک فرد نہیں تھے، ایک امت، ایک جماعت تھے۔ جو کام ایک جماعت نہیں کر سکتی تھی وہ کام اکیلے حضرت ابراہیم نے کیا۔ امت کے معنی جماعت، اور امت کے معنی امام، خیر کے معلم تھے، لوگوں کے امام تھے، موحدوں کے امام تھے، لوگوں کے لیے قدوہ اور نمونہ تھے۔ قانتا للہ، اللہ کے ہمیشہ اطاعت گزار تھے۔ یہ ہے اصل میں شکر گزاری۔
قانتا للہ، ہمیشہ اللہ کی عبادت پر گامزن رہنے والے تھے. ولم یکن من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہیں تھے بلکہ موحدوں کے امام تھے. ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، اللہ کی طرف یکسو ہو کر عبادت کرتے تھے، خالص بندگی اللہ کی کرتے تھے، شرک سے بالکل پاک صاف تھے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے. اللہ نے ان کو اپنا منتخب بندہ بنایا، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اور صراط مستقیم کی ہدایت فرمائی. ایسی عزت اللہ نے حضرت ابراہیم کو بخشی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے سب اولاد ابراہیم میں سے تھے، سب ابراہیم کی اولاد میں سے. ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک طویل فہرست ہے، وہ سب کے سب انبیاء حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے. اللہ نے نبوت کو اور آسمانی کتابوں کو حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد کے لیے خاص کر دیا. اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے کے نتیجے میں دیا تھا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی امت میں ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ کی بندگی کیا کرتے تھے. رات میں عبادت الہی بھی اس قدر طویل قیام کرتے تھے کہ آپ کا پاؤں مبارک ورم کر جاتے تھے، پاؤں میں سوجن آ جاتا تھا. اما عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، اتنا لمبا قیام اللہ کے سامنے کیوں کرتے ہیں، اتنا لمبا رکوع اور سجود؟ اللہ نے آپ کے اگلے پیچھے سب گناہ تو معاف کر دیا. تو آپ کہہ رہے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب اللہ کا سب سے بڑا احسان ہم پر ہے تو سب سے زیادہ شکر ہم ہی کو ادا کرنا چاہیے. جس پر جتنی نعمت ہو اس شخص کو چاہیے کہ وہ نعمت کے حساب سے اللہ کی شکر گزاری کرے. نعمت تو سب کے ساتھ کم و بیش ہے، کچھ نہیں ہے تو 2 آنکھ سلامت ہے نا، ہماری پھیپھڑا گردہ سلامت ہے نا، 2 ہاتھ 2 پاؤں تو سلامت ہے نا، کہ اسے محنت مزدوری کر کے اپنے کو کھا رہے ہیں اور بچوں کو کھلا رہے ہیں. یہ کم بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. کوئی اگر کہے کہ 2 آنکھ بیچ دو 25 لاکھ روپیہ دیں گے، 50 لاکھ دیں گے آپ کو، یہ غلط. ہم کو ایسی دولت نہیں چاہیے. ہم کو 2 وقت کی روٹی مزدوری کی چاہیے، 400 روپیہ ہم کو ڈیلی چاہیے، لیکن ہم اپنی آنکھ نہیں بیچیں گے. گردہ بیچو گے لاکھوں لاکھ ملے گا، 50 لاکھ ملے گا. لیور بیچو گے کلیجی لاکھوں نہیں کروڑوں میں مل جائے گا پیسہ. بیچو گے نہیں بیچو گے. اللہ تعالیٰ نے تو کروڑوں کی جائیداد تمہارے باڈی کے اندر رکھا ہے. ٹھیک ہے لقمہ تر نہیں ملتا ہے، پراٹھا نہیں کھاتے ہو، خمیری روٹی نہیں نصیب ہوتی ہے، مرغا خسی نصیب نہیں ہوتا ہے، دال روٹی سبزی روٹی کون نہیں کھا رہا ہے، لیکن کروڑوں کی جائیداد اللہ نے تمہاری باڈی میں رکھی. کون کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اس کے اوپر نہیں ہے؟ قدر جاننی ہے نعمت کی تو اندھوں سے پوچھو آنکھ کی قدر کیا ہوتی ہے، لولے لنگڑوں سے پوچھو پاؤں اور ہاتھ والوں کی کیا قدر ہے. اللہ اکبر. کون ہے جو اس کے پاس جس پر اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ لیکن ہاں سب کچھ سلامت ہے، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، نیک بیوی عطا کی ہے، بیوی کو نیک شوہر عطا کیا ہے، دونوں کو اللہ نے نیک اولاد عطا فرمائی ہے، دین پر بچے گامزن ہیں، بااخلاق ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، برسر روزگار ہیں، ماشاءاللہ، گھر ہے، گاڑی ہے، سواری ہے، عزت ہے، عافیت ہے. کیا کہنا؟ جس پر جتنی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہو اس کو اتنا زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے. الٹا ہوتا ہے، اگر پیسہ بہت مل گیا، عہدہ بہت مل گیا تو آدمی سرتابی کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، اللہ سے بغاوت کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے. اب وہ نماز وقت پہ نہیں پڑھتا، شکری گزاری نہیں کرتا، تواضع اور خاکساری کی جگہ پر کبر و غرور اس کی زندگی میں آ جاتا ہے. میرے بزرگوں دوستوں، شکر گزاری کا مطلب کیا ہے؟ شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ دل میں یہ اعتراف کرو، یہ احساس اور شعور مضبوط کرو، یہ یقین مضبوط کرو اپنے دل کے اندر کہ جو بھی نعمت جس کو بھی حاصل ہے وہ سب اللہ کی طرف سے. اللہ فرماتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تم میں سے جس کسی کو جو نعمت حاصل ہے وہ سب اللہ کی طرف سے. اس کو اللہ کا فضل جانو. اپنی بدھی کی کمائی، اپنی قوت بازو کی کمائی، اپنی ہوشیاری اور عقل مندی میں سمجھو.
تم سے بڑے بڑے عقل والے، علم والے، ہنر والے پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تم کو لاکھوں کروڑوں دے رہا ہے. تم سے زیادہ قابل لوگ معاشرے میں ہیں، سوسائٹی میں ہے، لیکن جو اگر اللہ نے تم کو عطا فرمایا یہ اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا اعتراف کرو، دل میں اعتراف کرو کہ یہ سب اللہ کی طرف سے، اور زبان سے اللہ کی صلاح خوانی کرو. الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اچھی بیوی عطا فرمائی. نیک بیوی بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. دنیا کی ہر چیز پوجی ہے، اب پوجیوں میں سب سے اچھی پوجی کہا گیا نیک بیوی، جو اپنے اخلاق سے اپنے شوہر کا دل جیت لے، جو شوہر سے جب ملاقات کرے تو خندہ پیشانی سے ملے، مسکراتے ہوئے چہرے سے اس کا استقبال کرے، شوہر کے تمام جائز حکموں کی پیروی کرے، اسی حکموں کو بجا لائے، اور شوہر کے مال کی، اولاد کی، اور خود اپنی عزت و ناموس کی شوہر کی غیر موجودگی میں حفاظت کرے. پاک دامن عورت ہو، شوہر کی کمائی کی حفاظت کرنے والی ہو، شوہر کی اولاد کی تربیت کرنے والی ہو. تو اچھی بیوی میرے الحمدللہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کی شکر گزاری کرو. اولاد کو دیکھو، مال و دولت کو دیکھو، اچھا مکان اللہ نے تم کو دیا ہے. ھذا من فضل ربی، کو یہ میرے رب کا فضل ہے. تو زبان سے اللہ کی اس نعمت پر تعریف کرو، تواضع کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ، اترا کر نہیں، تکبر کے ساتھ. میرے پاس کیا نہیں ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، میرے پاس کیا نہیں ہے. فخر اور تکبر کا اظہار کرا نہیں، تواضع اور خاکساری کے ساتھ اظہار کرو. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو، اللہ نے جو تم پر نعمتیں نازل کی ہیں، نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کو یاد کرو، جذبہ شکر بیدار ہوگا. تو زبان سے اللہ کی تعریف کرو، الحمدللہ، اللہ کی تعریف کرو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی، کیا آپ یتیم نہ تھے؟ اللہ نے آپ کو پناہ دیا، آپ کی کفالت کرنے کے لیے، آپ کی تربیت کرنے کے لیے دادا کو کھڑا کر دیا. دادا کا انتقال ہو گیا تو آپ کے چچا ابو طالب کو کھڑا کر دیا، جس سے پال پوس کر کے آپ کو بڑا کیا، جوان کیا. ماں باپ یہ دونوں سے آپ محروم تھے، تو آپ کو یتیم پا کر اللہ تعالیٰ نے آپ کی پرورش اور پرداخت کا انتظام فرمایا. الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ. اور آپ کو علم نہیں تھا، کتاب اللہ کا علم نہیں تھا، ایمان کیا ہے اس کا گیان نہیں تھا آپ کو. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے. تو ہم نے کتاب بھی آپ پر نازل فرمائی، ایمان آپ کو عطا فرمایا، نبی بنایا، تمام نبیوں کا سردار بنایا. ایک یتیم کو ہم نے پناہ دی، ایک یتیم اور فقیر کو ہم نے اتنا مالدار کر دیا. ووجدک عائلا فاغنیٰ، فقیر، عائل مانے فقیر، محتاج پایا تو اللہ نے اس قدر مال و دولت کی ریل پلٹ کر دی، اتنی فتوحات کی کثرت ہوئی، اسلام اتنی تیزی سے پھیلا مدنی زندگی کے اندر کہ بہت زیادہ مال آتا تھا، خزانہ بھرا رہتا تھا، بیت المال بھرا رہتا تھا. اب اتنی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کر کے کہہ رہا ہے کہ اے نبی، ان نعمتوں کا تقاضا کیا ہے؟ وہ تقاضا ہے کہ آپ یتیم تھے، اپنی یتیمی کو یاد کر کے کسی یتیم کو ڈانٹیے مت، اپنی فقیری کو یاد کر کے کسی سائل اور محتاج کو جھڑکیے مت. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنی نعمت، رب کی نعمت کا بیان کیجیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے. تو دل میں احساس اور یقین ہو کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے، اور دوسرا زبان سے اللہ کی تعریف ہو، اور تیسرا جو نعمت ملی ہے اس کا جو تقاضا ہے، عملی تقاضا، اس کو پورا کیجیے. علم کی نعمت سے اللہ نے نوازا ہے، آپ کو صاحب علم بنایا ہے، عالم آپ کو بنایا ہے. ماشاءاللہ، آپ پر واجب ہے کہ اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کیجیے. اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم اپنے علم کے مطابق عمل کریں. یہ سب سے بڑی شکر گزاری ہے. وہ ہمیں جاہل لگ سکتا تھا، لیکن اسے عالم بنایا، حافظ قرآن بنایا، دین کی کچھ معلومات اللہ نے عطا فرمائی. تو جس کے اندر جو بھی معرفت ہو، دین کا علم ہو، اس پر وہ عمل کرے، اور جتنا بڑا علم ہو اس کو دوسروں سے شیئر کرے، دوسروں کی تعلیم کرے، دعوت تبلیغ کا کام کرے. یہ علم والوں کی ذمہ داری ہے کہ پریکٹیکلی علم کی شکر گزاری یوں کریں. اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اچھے کھائیے، اچھا پہنیے، اپنے بچوں کو اچھا کھلائیے پہنائیے، مکان بنائیے، لیکن فقراء اور مساکین کا بھی حق مت بھولیے. آپ کے مال میں اللہ نے
فقیر اور مسکینوں کا بھی حق رکھا ہے، پڑوسیوں کا بھی حق رکھا ہے، محتاجوں کی بھی خبر گیری کیجیے، مسجدوں کی تعمیر میں، مدرسوں کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے۔ دولت بڑھے گی، صدقے سے مال بڑھے گا اور جنت کا آخرت کا بینک بیلنس ہوگا۔ خوب صدقہ کیجیے اللہ کے راستے میں اپنا آمدنی کے حساب سے، یہ ہے مال کی نعمت کا شکریہ۔ وہ احسن کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے آپ پر احسان کیا آپ دوسروں پر احسان کیجیے۔ اللہ نے آپ کو جاہ و رتبہ دیا ہے، مقام اور مرتبہ بنایا ہے، عطا کیا ہے۔ آپ وارڈ کونسلر ہیں، آپ ضلع کے کلکٹر ہیں، آپ ماشاءاللہ سنسد ہیں، آپ ایم ایل اے ہیں۔ آپ پبلک کا کام کیجیے، لوگوں کے کام آئیے، حقدار کو اس کا حق دلوائیے، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کیجیے۔ یہ ہے جاہ و منزلت اور رتبے کا شکریہ۔ جس کو اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کا شکریہ ادا کریں۔ نعمتیں یوں تو بے شمار ہیں، لا تعداد اور لا محصور ہے۔ نعمتوں کو اللہ کی ہم گن نہیں سکتے۔ اللہ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے، تو شکریہ کہاں سے ادا کرو گے؟ لیکن جس حد تک ممکن ہو سکے کرو۔ سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے وہ نعمت اسلام کی نعمت ہے، جو اللہ کا ایک واحد پسندیدہ دین ہے۔ اسلام کے علاوہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں وہ سب یا تو منسوخ ہیں، جیسے یہودیت، عیسائیت، سب منسوخ یا باطل مذاہب ہیں دنیا کے اندر۔ صرف ایک ہی مذہب حق ہے اور ایک ہی مذہب پسندیدہ ہے، وہ ہے مذہب اسلام۔ اللہ نے وہ مذہب ہمیں عطا فرمایا۔ اس نعمت کا کیا تقاضا ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، اسلامی عقیدے سے اپنے آپ کو آراستہ کریں، بدعقیدگی سے دور رہیں، واجبات و فرائض کو انجام دیں اور حرام سے خاص طریقے سے پرہیز کریں۔ فرائض کے ساتھ کچھ نوافل بھی کر لیں تاکہ اگر فرض میں کچھ کمی پائی گئی تو اللہ تعالیٰ نفلوں کے ذریعے ہمارے فرائض کی تکمیل کر دے گا۔ گناہوں سے پرہیز کیجیے، مکروہات سے اجتناب کیجیے۔ یہ ہے دین پر عمل کرنے کا تقاضا، یا اللہ کی اس عظیم نعمت کا شکرانہ کہ اللہ نے آپ کو ایک پسندیدہ خوبصورت دین عطا فرمایا، جو اس کا پسندیدہ دین ہے، واحد دین ہے، جس کے علاوہ کوئی طریقہ اس کو پسند نہیں۔ اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو اس بات کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے، ہم لوگوں کو جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تو نے مسلمان بنایا اور اہل سنت والجماعہ میں ہمارا شمار کیا، ہمیں اہل حدیث بنایا، سنت والا بنایا اور سنت پر متفق ہونے والا بنایا۔ جہاں قرآن اور حدیث کی بات آتی ہے ہم لوگ اپنے اختلاف کو ختم کر دیتے۔ کسی بھی مولوی صاحب کا عمل غلط اگر ہے، سنت صحیحہ کے خلاف ہے، جیسے اس مولوی کے سامنے صحیح حدیث آتی ہے ہمارا آدمی اپنی غلطی کو اقرار کرتا ہے، غلطی کا اقرار کر لیتا ہے۔ اتحاد اور اتفاق ہمارے یہاں کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ سنت کی بنیاد پر۔ جماعت سے مراد صحابہ کرام کی جماعت ہے، ہم قرآن اور حدیث کے پیروکار ہیں، صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق قرآن اور حدیث کو سمجھتے ہیں، کوئی دوسری سمجھ ہم کو منظور نہیں ہے۔ کسی دوسرے کی سمجھ جو قرآن و حدیث سے متصادم ہو، معارض ہو، مخالف ہو، ہمیں منظور نہیں ہے۔ کسی دوسرے کی فہم کا کوئی اعتبار شریعت میں نہیں ہے۔ تو ہم لوگ اہل السنہ، سنت والے، حدیث والے، سنت اور حدیث مترادف لفظ ہے، دو لفظ معنی ایک ہی ہے، ہم لوگ حدیث والے، ہم لوگ جماعت والے ہیں، اپنے اختلاف کو سنت سے ختم کر لیتے ہیں، ہم لوگ جماعت والے ہیں۔ پہلی جماعت اسلام میں کون تھی؟ ما انا علیہ و اصحابی کون تھے؟ نبی کریم کے صحابہ کرام۔ سب دعویٰ کرتا ہے کہ ہم قرآن حدیث پر عمل کرتے ہیں، لیکن یہ جو شرط ہے کہ قرآن اور حدیث کی پیروی صحابہ کے پیٹرن پر کرنی ہے، یہ اہل سنت والجماعت کو دوسرے فرقوں سے ممتاز کرتی ہے۔ تو الحمدللہ جس طریقہ سے اسلام دنیا کے تمام مذاہب میں ایک واحد پسندیدہ مقبول مذہب ہے اللہ کے نزدیک، اسی طریقہ سے مسلمانوں میں جتنے فرقے ہیں، جتنے گروہ ہیں، جتنے نظریات ہیں، جتنے افکار ہیں، جتنی تحریکات ہیں، ان تمام میں مسلک اہل حدیث، جتنے مسالک ہیں ان تمام مسلکوں میں مسلک اہل حدیث اتنا ہی حق ہے جتنا کہ دوسرے مذاہب کے مقابلے میں اسلام حق اور سچ ہے۔ اس نعمت پر کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور اہل السنہ والجماعہ بنایا، اہل الحدیث بنایا، جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ تو عقیدے ہمارے قرآن و سنت کے مطابق ہیں، عبادت بھی ہم ماشاءاللہ کوشش کرتے ہیں حد درجہ کہ ہم سنت کے مطابق ہی کریں اور کرتے ہیں اللہ کی فضل و کرم سے۔ لیکن ہاں معاملات کے اندر ہمارے کمزوری ہو سکتی ہے، اخلاق کے اندر کمزوری ہو سکتی ہے، ہم غیر شرعی رسوم و رواج کی بھی پابند ہیں کسی حد تک،
جو نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم اہل حدیث ہے، ہمارا عقیدہ، ہماری عبادت، ہمارے معاملات، ہمارے کاروبار، ہمارے اخلاق، ہماری شادی بیاہ کی تمام شکلیں اور تمام صورتیں سنت کے مطابق ہونی چاہیے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی بڑی شکر گزاری. اور اس کے بعد جیسا کہ میں نے کہا نا کہ علم والوں کو اپنے علم کے مطابق عمل کرنا ہے، دوسروں کو علم کی طرف بلانا ہے. مال والے کو مال اپنے پر، اپنی اولاد پہ خرچ کرنا ہے، ان پر خرچ کرنا پہلا حق ہے آپ کے اوپر. اس کے بعد اللہ کے محتاج بندوں پر، فقراء اور مساکین پہ خرچ کیجئے، مسجد اور مدرسوں پر خرچ کیجئے. عزت اور جاہ اور مرتبہ ہے تو اس مرتبے کا استعمال کیجئے کہ دوسروں کے کام آ جائیے. ہر کام کرنے سے پہلے رشوت خوری، منہ بھرائی دو، مٹھائی کھانے کے لیے دو تب کام کرے گی. ایک غریب آدمی ہے، مکان کے لیے ترس رہا ہے، ایک جھوپڑی میں رہتا ہے، جاڑے میں پریشان حال ہے، گرمی میں دھوپ سے پریشان حال ہے. آپ کے لکھ دینے سے قلم کی سیاہی لگے گی، آپ کے ریکومنڈیشن سے اس کو گھر مل جائے گا، سرکاری یوجنا کا اس کو فائدہ ملے گا. آپ یہ کرتے نہیں ہیں، اس غریب سے پیسہ لیتے، کمیشن لیتے. کوئی بھی کام کرو تو کمیشن دو، کوئی بھی کام کرو تو اس کے اندر پرسنٹیج متعین کر دو. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کے لیے سفارش کیا، معلوم ہے نا. حضرت بریرہ اور مغیث دونوں غلام تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بریرہ کو انصاریوں سے خریدا، ایک انصاری قبیلے کی وہ لونڈی تھی، خرید لیا. اور خریدنے کے بعد اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے بریرہ کو آزاد کر دیا. بریرہ جب آزاد ہوئی تو ان کا شوہر جو مغیث تھا وہ ابھی غلام ہی تھا. تو بریرہ کو اختیار حاصل ہوتا ہے شریعت میں کہ اگر لونڈی پہلے اپنے شوہر سے پہلے آزاد کر دی جائے تو اس کو اختیار ہے، چاہے تو شوہر کو اپنے پاس رکھ کے، چاہے تو شوہر سے رشتہ توڑ لے، بغیر طلاق کھلا کے جاؤ ہم تمہارے ساتھ نہیں رہتے. اور وہی ہوا. بریرہ نے کہا کہ مغیث میں آزاد ہو گئی ہوں، تم ابھی تک غلام ہو، میں اپنی آزادی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تم کو چھوڑ رہی ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی. اب اشارہ مغیث ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے مدینے کی گلیوں میں، راہوں میں دوڑ رہا ہے، بریرہ ہم کو قبول کر لو، ہم تمہارے بغیر نہیں رہ سکیں گے. ہزار و قطار رو رہا ہے کہ بریرہ ہم سے دامن جھٹک کے مت جاؤ، ہم سے رشتہ مت توڑو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں گیا. آپ نے بلایا بریرہ کو، کہا بریرہ دیکھتے ہو مغیث کا کیا حال ہے، تمہارے پیچھے کیسے دوڑتا ہے، کیسی محبت تم سے کرتا ہے. بریرہ ایسا کرو نا، مغیث کو اپنے ساتھ ہی رکھو، شوہر کی حیثیت سے قبول کیے رہو. کہا کہ یہ آپ کا حکم ہے کہ مشورہ؟ تو کہا کہ مشورہ ہے. کہا میں اپنے معاملے کو بہتر سمجھتی ہوں، میں اپنے معاملے کو بہتر سمجھتی ہوں. سوچیے، ہم میں سے کسی آدمی کو اگر کوئی کہے کہ نہ آپ کے سفارش کی ضرورت نہیں، ہم بہتر سمجھتے ہیں، آپ بڑے آدمی ہیں، کوئی چھوٹا آدمی، راہ چلتا ہوا آدمی آپ کو یہ کہہ دے، کتنا آپ کو خراب لگے گا. لیکن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بریرہ کہتی کہ آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر، اگر آپ مشورہ دے رہے ہیں تو میری پرائیویٹ لائف میں جو آپ مشورہ دے رہے ہیں، تو ہم اپنی زندگی کو کہ وہ شوہر بننے کے لائق ہے کہ نہیں ہے، مجھ کو اس کے ساتھ رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے، اس میٹر کو ہم زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارشات کیا کرتے تھے. جو واقعی سفارش کا اہل ہو اس کو سفارش کرو، غلط سفارش مت کرو. جو مستحق نہیں ہے اس کے لیے اس کے حق میں سفارش کرتے ہو. تو یہ ہے نعمت الہی کا شکریہ. دل میں ریئلائز کرو کہ اللہ کا فضل ہے، زبان سے اللہ کی تعریف کرو، اور اعضاء اور جوارح سے جو نعمت جس طرح کے عمل کا مطالبہ کرتی ہے اس طرح کی نعمت کی شکر گزاری کرو. یاد رکھو، نعمت کی ناقدری کرو گے، ناشکری کرو گے، نعمت سے محروم کر دیے جاؤ گے. اور قرآن نے اسی کی مثالیں پیش کی ہے. مکے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے امن میں رکھا تھا. مکے کے باہر لوگ اشک لیے جا رہے تھے، قتل کیے جا رہے تھے. مکے والے بہت پرامن زندگی بسر کر رہے تھے، اور روزی ان کے پاس بڑی آرام سے، عافیت سے آ رہی تھی. گویا منہ میں لقمہ جا رہا تھا. حج عمرہ کرنے کے لیے لوگ آتے تھے. آج بھی دیکھیے مکے میں کتنی آمدنی ہے وہاں کے رہنے والوں کو، دکانداروں کو. ساری دنیا سے لوگ جا رہے ہیں اس وقت، اور سالوں بھر لاکھوں کا مجمع لگا رہتا ہے، خرید و فروخت ہوتی رہتی. کتنی بڑی آمدنی، کتنی منڈی ان کی چلتی ہے. اللہ اکبر. لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر سے نکال باہر کیا، ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے. کفر اور اناد کی راہ پر یہ مکے والے ڈٹے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرما دی کہ اللہ، مصر میں جس طریقے سے حضرت یوسف کے زمانے میں 7 سال کا قحط پڑا تھا، ایسے ہی قحط بلا خیز ان کے اوپر نازل فرما دے. ایسا زبردست قحط پڑا کہ مکے والے جو حلوہ ماڈا اور پھل کی روٹی کھایا کرتے تھے وہ اب مردار کھانے پر مجبور ہو گئے. مردار کھاتے تھے، مرا ہوا سڑا گلا کھاتے تھے 6 سال تک. اللہ کہتا ہے ضرب اللہ مثلا
قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، بہت امن و امان والی بستی تھی، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے روزی بآسائش پہنچ رہی تھی۔ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کا اس بستی نے یا بستی والوں نے انکار کیا، ناشکری کی۔ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی غلط کارستانیوں کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے، توحید کی دعوت نہ قبول کرنے کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ قبول کرنے کے نتیجے میں، دین اسلام کو ٹھکرا دینے کے نتیجے میں اللہ نے بھوکمری کا اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ سر سے لے کر پیر تک بھوکمری تھی، دھواں ہی دھواں آسمان سے زمین تک، زمین سے آسمان تک نظر آتا تھا۔ ایک تو یہ بربادی ہوئی مکے والوں کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی دعا سے آپ نے دعا کر دی۔ ابو سفیان آئے کہ آپ کی قوم ہے، آپ کے بھائی بند ہیں، آپ کے رشتہ دار مکے والے ہیں، بھوکوں مر رہے ہیں، مردار کھا رہے ہیں، کتا بلی کھا رہے ہیں، سڑا گلا کھا رہے ہیں، دعا کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سیراب کر، تب بارش برسی، اور جہاں سے رسد آیا کرتی تھی سب پر بینڈ لگا ہوا تھا، وہ سب بینڈ کھلا، پھر مکے میں باغ و بہار لوٹی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ نے ان کو پھر روزی عطا فرمائی۔ اور دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے 22واں پارہ سورہ سبا میں دیا ہے، پڑھیے قرآن مجید کو۔ یہ قوم جو سبا کی قوم تھی، جس کی ملکہ سبا مسلمان ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام پر، یہ قوم بھی اللہ تعالیٰ کی کیا نعمت پاتی تھی، اللہ اکبر۔ ان کے یہاں باغات تھے، دونوں طرف باغ ہی باغ تھا، سمجھا کہ نہیں، اور بہترین خوش ذائقہ میوے ان کے باغوں میں آتے تھے، جھاڑ جھنکار نہیں تھے، سیب، انار، اخروٹ، یہ وہ سب بہت طرح کے پھل، اللہ اکبر۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، اتنا پاکیزہ شہر تھا، اتنا صاف ستھرا شہر تھا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک مکھی اور مچھر ان کی آبادی میں نہیں پایا جاتا تھا، اور دور سے بھی اگر کوئی گزرتا تو ان کے باغات کے پھلوں کی خوشبو ان کی ناک میں لگتی تھی، ان کے مشام کو معطر کرتی تھی، اتنا خوبصورت اور اتنا مہکدار باغ تھا، اور بڑی اچھی تجارت کرتے تھے، ملک شام لے کر جاتے تھے، اپنا پھل وغیرہ بیچ کر وہاں سے غلہ اور کپڑا وغیرہ لے کر کے آیا کرتے تھے۔ اللہ کہتا ہے فکفرت بانعم اللہ، جب اس قوم نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر دی تو ہم نے وہ سیلاب بھیجا جو ندی سمندر کی باندھوں کو توڑ کر کے ان کی شہروں میں، آبادیوں میں گھس گیا۔ اب پوری آبادی ان کی برباد ہو گئی، اب پورا باغ ان کا اجڑ گیا، ایک دم سب خس و خاشاک ہو گئے، تنکوں کی طرف وہ سیلاب بہا لے گیا، اور کچھ جھاؤ جھنکار کے پیڑ اور کچھ بیری وغیرہ کی جھڑ بیری جو ہوتی ہے اس طرح کی جھڑ بیر سے پیدا ہو گئی۔ یہ کیوں؟ ان کی ناشکری کی وجہ سے ہوا۔ میرے بزرگوں دوستو، اگر چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تو پر اپنی نعمتیں نازل کرے، نعمتوں کو باقی رکھے، تو ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو۔ سوچو تمہارے ماں باپ کس حال میں گزرے، تمہارا بچپن کیسے گزرا ہے، کس تنگ دستی سے گزرے ہو، آج کس خوشحالی کے اندر تمہاری زندگی بسر ہو رہی ہے۔ اللہ کی نعمت کو یاد کرو، شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور ناشکروں کا انجام دیکھو کہ کیا کیا انجام ہوا ہے، کیسے کیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے برباد کیا ہے۔ اور انبیائی تاریخ پڑھو کہ انبیاء کرام کس قدر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فارمولہ دیا، انظروا الی من هو اسفل منکم، ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، نیچے والے کو دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر معلوم ہوگی کہ ہم کو اللہ نے بہتوں سے اچھا بنایا ہے۔ دنیا کے معاملے میں کبھی اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو، اپنے سے زیادہ مالدار کو نہ دیکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت تمہیں حاصل ہے وہ تمہیں حقیر معلوم ہوگی۔ ہاں، دین کے معاملے میں ہمیشہ اوپر نظر رہے کہ فلاں شخص متقی پرہیزگار ہے، ہم کو بھی نمازوں میں اتنی ہی پابندی کرنی ہے، ہم کو بھی ذکر و اذکار میں اتنی ہی پابندی کرنی ہے، ہم کو بھی اللہ کے راستے میں اتنا ہی خرچ کرنا ہے۔ دین کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ نکلنے کی کوشش کرو، لیکن دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھو۔ تم سے بھی لاکھوں لاکھ آدمی نیچے، غریبی کی سطح سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ نے تم کو بہت اچھا بنایا ہے، تو کیوں اوپر والے کو دیکھتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کبھی بھی دنیا کے معاملے میں اوپر والے کو مت دیکھو، نہیں تو تمہیں اللہ کی نعمتیں حقیر معلوم ہوگی۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنائے، خاص کر جو نعمت اسلام اور نعمت اہل حدیثیت اس نے عطا فرمائی ہے، اس نعمت کے اوپر اللہ تعالی ہم سب کو زندہ رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہم کو مال منال، صحت، عزت، آبرو، پیسہ کوڑی جو کچھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں اضافہ فرمائے اور نعمتوں کے زوال سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءة نقمتك وجميع سخطك۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔
الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اہتدی بہداہ، اما بعد۔ بزرگوں دوستوں، ہمیشہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو لوگ آئے جمعہ میں وہ اگلی صفوں کو بھرے، اگلی صفوں کو بھرے، تھوڑی تھوڑی سی جگہ لے کر بیٹھا کرے۔ اتنے لوگ کے اندر گنجائش ہے کہ ابھی 25 آدمی ابھی مسجد کی صفوں کے اندر داخل ہوگا، لیکن 3-4 آدمی کو دیکھتے ہیں کہ جوتے کے پاس، دروازے کے پاس کھڑا ہوا ہے، 2 آدمی کی جگہ لے کے بیٹھے ہوئے ہو، بائیں ہاتھ پر ٹیک لگا کے کوئی بیٹھا ہوا ہے، جبکہ بائیں ہاتھ پر ٹیک نہیں لگانا چاہیے۔ دونوں ہاتھ یا تو پیچھے لے جاؤ یا پلتھی مار کے بیٹھو جیسے مارا جاتا ہے، لیکن گیپنگ کی گیپنگ ہے، اور کہیے کہ آگے آؤ تو لگتا ہے کہ کوئی چیز ہے جو روک رہی ہے۔ اگلی صفوں کی بڑی فضیلت ہے، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اگلی صفوں میں کیا ملتا ہے ثواب، تو لوگ قرآن اندازی کریں کہ ہم کو جگہ ملنی چاہیے تو ہم کو جگہ ملنی چاہیے، لیکن بڑھنے کو تیار آپ نہیں ہیں، لوگ کھڑے ہوئے ہیں پیچھے۔ اور حدیث میں آیا کہ کبھی کسی کی گردن پھلانگ مت کرو، پھلانگ کر کے آگے مت بڑھو، اگر ایسا کرتے ہو تو تم گنہگار ہو، اذیت پہنچاتے ہو۔ لیکن جب اگر آپ جگہ چھوڑ کے رہیں گے تو دیکھنے والا تو دیکھ رہا ہے کہ اگلی صفوں میں جگہ خالی ہے، تو وہ تو پھلانگ کر کے آئے گا ہی، چیرتا ہوا پھلانگتا ہوا آئے گا، تو یہ موقع تو آپ دے رہے ہیں، وہ کیا گنہگار ہوگا کہ آپ گنہگار ہوئیے گا، کیونکہ آپ نے ہی جگہ ان کے لیے چھوڑی۔ تو آپ کوشش کیجئے کہ آئیے پہلے، اور جیسے آئیے اپنی اگلی صفوں میں جگہ لیجئے، اور امام کے خطبہ پر چڑھنے سے پہلے 2 رکعت جتنی اللہ توفیق دے نماز پڑھیے۔ ایون خطبے کے درمیان اگر امام خطبہ دے رہا ہے تو آئیے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کے بیٹھیے، اور غور سے خطبے کو سنیے، اگلی صفوں کو بھریے، پھر اگلی صفوں کو، پھر اگلی صفوں کو۔ اس طریقہ سے جو آدمی آئے گا وہ لاسٹ میں جائے گا۔ لیکن دیکھتے ہیں کوئی، ہم جس وقت داخل ہوئے ہیں اذان سے پہلے دیکھ رہے ہیں کہ 3 صف میں لوگ ہیں، باقی یہاں وہاں بیٹھے ہوئے، ہوٹل میں بیٹھے ہو کہ چوراہے پر بیٹھے ہو۔ پہلی صف مکمل ہو تو دوسری لگاؤ، دوسری مکمل ہو تو تیسری لگاؤ، گیپ مت چھوڑو لوگوں کے درمیان تاکہ کسی کو پھلانگ لگا کر آنے کی زحمت نہ آئے۔ یہ سب جمعہ کے آداب ہیں۔ انشاءاللہ کبھی ہم یہاں آئے تو دوبارہ تو ہم جمعہ کے آداب پر اور فضائل اور آداب پر ایک خطبہ دیں گے انشاءاللہ۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں اور اس کے بعد خطبہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی نبی پر صلاۃ اور سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ تعالی یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اعلی واکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔